وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میں لائیو کروں گا۔ یہ ریکارڈڈ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے، ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں، ہم نے کون سا راستہ لینا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا، اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولیٹکس میں آیا کیوں۔ کیونکہ آپ اگر پولیٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولیٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی چیز اچیو بھی کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے پولیٹیشین تھے، لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے۔ تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولیٹکس پہ آنے سے پہلے۔ لیکن اب زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو پولیٹکس میں تو سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں، اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس نے سب کچھ دے دیا تھا۔ یعنی کوئی بھی شاید ہی کسی کو اتنی شہرت ملے، جتنا میری زندگی میں ضرورت تھی اتنا پیسہ میرے پاس تھا، سب کچھ تھا میرے پاس۔ یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا۔ ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان میرے سے صرف 5 سال بڑا ہے۔ تو میرے ماں باپ جو تھے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا، کیونکہ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں شرکت کی تھی، وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، آزاد ملک میں پیدا ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بڑا جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو بڑا برا لگتا تھا یہ جو انگریز کی غلامی تھی۔ تو ہم بڑے ہوئے، میرے بہنیں اور میں، ہمیں یاد ہے کہ بچپن سے یہ بتایا گیا۔ تو جو یہ خودداری ہے نا، یہ ایک آزاد قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب میں نے پولیٹکس شروع کیا، میں آپ کو بتاؤں پولیٹکس میں کیوں آیا تھا۔ میں اس لیے آیا کہ میں ایک تو پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹیز میں نے پولیٹکس پڑھی ہوئی تھی، پاکستان کی اور دنیا کی پولیٹکس کے اوپر مجھے پتہ تھا، تاریخ کا پتہ تھا۔ میں اس نتیجے پہ آیا کہ ہمارا ملک کبھی بھی وہ ملک بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی، اور جو قائد اعظم جیسا لیڈر، یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اس خواب کے لیے کہ پتہ تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دیر رہنا۔ اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کے حالات میں، تو یہ ہمارے یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے۔ تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ایک بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ یہ ہماری قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا کہ ہم نے ایک، جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست میں، کیونکہ ہمیشہ مسلمان اس کو ماڈل سمجھتا ہے اپنا۔ جو سنہری دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی۔ تو جب میں نے 25 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تو میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹو تھے اس پہ 3 چیزیں رکھی۔ انصاف، اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں، انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، اور
اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور، چھوٹا چور جیل میں جائے۔ انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ بیسس ہے ایک انصاف، اور دوسرا انسانیت، رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی، جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں۔ تو یہ میرے 2 ایمز تھے، اور تیسرا تھا خودداری۔ ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی۔ جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ شرک ہے۔ سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ غلامی جو ہوتی ہے، یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی، خوف کی غلامی، یہ سب شرک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے۔ یہ 3 تھے میرے آج سے 25 سال پہلے۔ آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹو میں یہ 3 چیزیں لکھی تھیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ میں اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا، میں پولیٹکس میں کیوں آتا؟ جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مجھے یہ بتائے وہ اپنی زندگی کے 22 سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں، اور 14 سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا، 14 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا، تو میں کیوں پولیٹکس پہ اتنی دیر کوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا؟ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی؟ میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں، آپ کوئی نظریے کے لیے نہ آئیں، کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو۔ ایک میں اپنے سارے جو، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ دیکھیے ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے، مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے ہیں، سب سے بڑی مخلوق، فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں۔ فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا۔ اللہ نے ہمیں پر دیے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ خوف کا پت ہے۔ ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے۔ تو پاکستان، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے۔ ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھیں۔ میں جب اسکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی، ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا۔ ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے، سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے، ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ماڈل لوگ دیکھتے تھے، مثال دی جاتی تھی۔ میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا، اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو، اور میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے، مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی، پاکستانیوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا، لیکن پاکستانی کو ذلت ملی۔ تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دی ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ، لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا، جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا، وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ
ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے. ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جو نعمتیں بخشیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ، تو ان کو نعمتیں بخشیں. ان کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا. میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کیوں نبی کی سیرت پڑھیں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے. تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتے چلو؟ کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے. ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے. اچھا جی وہ فلانا نے حکم دے دیا ہم تباہ ہو جائیں گے، اگر اس نے وہ فلانا ملک ناراض ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا. ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر، ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے 25 سال پالیٹکس شروع کی تو میں نے کبھی، آپ میری کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، میں نے ہمیشہ ایک چیز کی، نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا. یہ 25 سال کوئی میری اسٹیٹمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں، کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا پایا. جب اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی. آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی، ہمارے مفادات کے لیے ہوگی. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے، ہم کسی کو کے خلاف ہوں گے، ہم کوئی اینٹی امریکن ہوں گے یا اینٹی انڈیا ہوگا یا اینٹی یورپین ہوں گے. میں تو سب سے پہلے میں وہ پاکستانی ہوں. سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سے. میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے پولیٹیشین، ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. انگلینڈ کو تو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک بار، تو میں تو جانتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں، کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پالیسیز ہیں اس کی میں تنقید کرتا ہوں. میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار آن ٹیرر میں، یعنی جب جنرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے، میں اس میٹنگ میں تھا، میں اس کمرے میں تھا. اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز آف پارٹیز بلائے تھے، جس طرح باقی بھی تھے، میں بھی تھا. اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دیں. اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں؟ ہم ان کی مدد کریں. اگر انہوں نے ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ اور پھر ہم نے غلطی کیا کی؟ سب سے بڑی جنرل مشرف نے غلطی کی، 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں، ہم اس کے ایلائے ہیں، ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں. اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی، اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے. ہم نے ان کی پوری حمایت کی، ان کو بتایا کہ فورن آکوپیشن، کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن آکوپیشن ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد. اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے. جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے، سوویت یونین ہارتا ہے، امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، سوویت یونین ادھر چلا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا، جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے، وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے، پریسلر سینکشنز. 9/11 آ جاتا ہے.
پاکستان کی پھر امریکہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے. ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں, لیکن جو حمایت ہم نے کی, جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی, کسی اور امریکہ کے ایلائے نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی. کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا, کوئی ایک ملک بتائے جو 80,000 اپنے لوگ مروا لیں, جس کا سارا قبائلی علاقہ, اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں قبائلی علاقے کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں, میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے, میں نے کتاب لکھی ہوئی, میں اس کی تاریخ جانتا ہوں. قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ تھا, وہاں کرائم ہوتی نہیں تھی کوئی, ان کے ریکارڈ میں یعنی ہمیشہ سے وہ کرائم فری ایریا تھا. جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر, بیچاروں کے اوپر کیا گزرے. وہاں لوگ مارے گئے, وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے جن لوگوں کو, اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا, اگر باہر سے آکوپیشن ہو وہ سب سے عظیم چیز ہے, اور اب امریکن جب ہم پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں آپ دہشت گردی ہے. اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ 10 سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے, وہ انسان تھے, ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے. وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے, اور وہ جو پرانے جہادی گروپس ٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے. تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے, جہاں جو پاکستان میں خودکش حملے ہوئے, جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا, جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا, میں تو جو لوگ بچ گئے تھے, کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں, کوئی چل نہیں سکتا, کسی آنکھیں نہیں ہیں, ہاتھ اڑے ہوئے ہیں. تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی, اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو؟ کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا, شکریہ پاکستان؟ یہ نہیں ہوا. وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں. افغانستان کی, یہ افغانستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتا. یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو مور, کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا. ڈرون اٹیکس ہوئے, ڈرون اٹیکس پہ جتنے بے قصور لوگ مارے گئے, مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا, 80 مدرسے کے بچے مار دیے. شادیوں کے اوپر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے. تو پاکستان کس عذاب سے گزرا, کہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے. کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی عمران خان, یہ جو ہمیں ڈاکیومنٹ ملی ہے, پہلے میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا. آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا, جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے, واحد پولیٹیشین تھا, میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف. میں نے وزیرستان مارچ کی, باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آرگنائزیشن آئی, انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی. ایک کلائیو اسٹیٹٹ اسمتھ تھا وکیل, اس نے میرے ساتھ آ کے حمایت کی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے. کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشین لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی, ڈرے ہوئے, خوف زدہ, کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے. کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہی آپ کے ملک میں آئے, ڈرون اٹیک کرے, جج جوری ایکسیکیوشنر یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشت گرد ہے, اس کو مار دے, کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشت گرد. ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم میں شرکت کی, اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے, جن کے کوئی بے قصور لوگ, عورتیں, بیوی, گھر مرتے تھے, وہ ہمارے اوپر پر حملے کرتے تھے. وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا.
تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی. ہم کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی, یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین اینٹی انڈین بھی نہیں تھی. انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا, جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں, تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی. لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی. تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے باہر سے ملک میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے, اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے, یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی سر, لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے. مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد, اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا, ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی, ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر, یہ اپوزیشن رکھنے لگی. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے. اچھا, اس پہ پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں, اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ, لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں, جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح, اور یہ ریکارڈڈ ہے, یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں, یہ نہیں. یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہمارے ریپرزینٹیو ایمبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ, جس میں یہ کہا گیا, اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے, 22 کروڑ کی ہم قوم ہے, کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک, اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا, کوئی اس پہ کوئی وجہ نہیں, بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا, حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی, ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی. میں نے بلکہ فارن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے, ان سے ہم مشاورت کر کے گئے. لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں, صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہے کہ نہیں یہ مشاورت سے, اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس, جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے,
ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں. میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فارن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہے کہ جی آپ روس چلے گئے. وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں. لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز. اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں. یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائے واپس، یہ جو بھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا. کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں باہر کے مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن کا، BBC کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میکملن تھا، جھوٹ بولنے پہ اس کو نکال دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب یہ 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے. پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے. مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے ہر کا. میرا ان کو سب پتہ ہے، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتہ ہے. ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرون ملک. ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی، ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے. ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے، ایک کتاب ہے رون سوسکنڈ کی دی وے آف دی ورلڈ. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے، اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے. تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے. ان دونوں کے یہ بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے. ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے. ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں. حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے، وہ مذمت کرتا تھا. جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی. اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی ایک وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس. تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسڈر تھی این پیٹرسن، اس کو مولانا
فضل الرحمان، مولانا نہیں، فضل الرحمان، اس کو فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ وکی لیکس میں تھا. نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے. ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج یہ کر رہی تو فوج کر کے میں نہیں کر رہا. یہ سوچیں کہ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے. جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی. یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں. آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی، کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو جس کو تھوڑا سا، اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز ہو، حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہیں. اور شہباز شریف اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے. یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ، لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے. میری پالیسی آپ میں آپ بتاؤں کہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ، یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم سالس کا کردار پلے کر سکتے ہیں. وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ آزاد ہے آپ کی فارن پالیسی. جب لوگ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ جدھر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مارے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ کی. جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایئرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا، پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے. عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کے ملکوں، جبکہ یہاں وہ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا، کتنے پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا. تو میں جب یہ میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ میرے 22 کروڑ لوگ ہیں، میں ان کے لیے فارن پالیسی بناؤں گا. تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ، میں نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے. آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا؟ بتائیں کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی، اور آپ کے بھائی صاحب کبھی بات کر ہی نہیں سکتے جب، کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے. اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. تو آج نیشنل سیکورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی، کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے. پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی، ساری کیبنٹ کو بتایا گیا، منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، میں نے سارے اپنے سروسز چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم کو بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیز ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر. میں اب آخری بات پہ آنے لگا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب
سنڈے کو ووٹ دی جائے گی. اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا. کیا وہی غلامانہ پالیسی، کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں، نیب میں ان کے کیسز پڑے ہیں. بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے، اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں، جو بھی جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے، خوشحالی ہے، جو پروگریس کر چکے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی. ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. تو کیا قوم ان کو پھر جو 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے ملک بڑا خراب، آج کیوں یہ سارا کر رہے ہیں ڈرامہ؟ عمران خان نے ملک خراب کر دیا. عمران خان تو ابھی 3.5 سال ہوئے، 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر. تو یہ اگر ملک خراب تھا، یہ اگر حالات برے تھے، تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے، کسی بھی فورم، انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائے ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا کہ ان کے کسی دور میں نہیں. تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا. مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں. میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی. میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن، یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا. اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں. لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپے آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے. وہ جگہ بنی ہوئی ہے جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں. تو کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا اسد زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں. سب ان کو جانتے ہیں. صرف انہوں نے جو اپنے خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا. یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے. یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو یہ، کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے. یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے، نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں کو. یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا. ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فارن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے
بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا، اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا، اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔ یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں، میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، میرے تو آگے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائی۔ نواز شریف نے اتنے دور میں 18 فیکٹریاں بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے، اور پھر بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے۔ نہ میرے کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں، میں اپنے گھر میں رہوں گا، اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ لیکن اس قوم سے جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا، ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا۔ یہ جتنا بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کتنا برا وقت گزرا تھا، لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے۔ یہ قوم جو ہے، میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں آپ کو، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ قوم نہ یہ بھولے گی، نہ آپ کو معاف کرے گی، نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی۔ اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ میرے پہ اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے۔ میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے، یا میرا کوئی باپ کچھ تھا، یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا، یا میں سریا لگاتے لگاتے جنرل جلانی کے گھر پہ مجھے کوئی وزارت مل گئی اور چیف منسٹر۔ میں نے اسٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں، مجھے اسٹرگل کرنی آتی ہے، مقابلہ کرنا آتا ہے۔ میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔